من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثنا کے بعد قرب قیامت کے فتنوں میں یا علامات میں ایک خوفناک علامت جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرما کر اپنی امت کو آگاہ اور خبردار فرمایا کرتے تھے، وہ علامت یہ ہے کہ بندے کے دین میں پائیداری نہیں رہے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ دین میں پائیداری کا نہ ہونا ناقابل تلافی نقصان ہے۔ دنیا کے ہر نقصان کی تلافی کی صورت ممکن ہے، اور اس نقصان کے ساتھ بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ دینی جو نقصان ہے اس کی تلافی ممکن بھی نہیں ہے، اور اس نقصان کے ساتھ گزارا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دین راس ہے، راس جس شخص کی ختم ہو جائے اس کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ قرب قیامت کی علامتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ مسلمان کا دین پائیدار نہیں رہے گا۔ ایک تو حب دنیا، وہ ایسی چھا جائے گی کہ بندے کے لیے حلال و حرام کے احکام کوئی معنی نہیں رکھیں گے۔ بدقسمتی سے یہ خوفناک علامت ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے آپ میں، اپنے احباب میں، اپنے معاشرے میں، اپنی مارکیٹوں میں، اپنے لین دین میں، اپنے رشتوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکم کوئی معنی نہیں رکھتا، مفاد معنی رکھتا ہے۔ اس مفاد کو حاصل کرنے میں جو قدم اٹھانا پڑے بس اٹھاؤ۔ یہ علامتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علامت کا تذکرہ کیا، لا یبالی المرء، بندے کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس کے پاس جو کچھ آیا ہے امن الحلال ہوا ام من الحرام ہوا، حلال کے ذریعے سے آیا ہے یا حرام کے ذریعے سے آیا ہے۔ ہمیں بچنا ہے پیارے بھائیوں، ہمیں ہر رزق نہیں چاہیے، ہمیں حلال رزق چاہیے۔ ہمیں ہر صورت میں نہیں چاہیے، صرف اللہ کی رضامندی کو بچاتے ہوئے چاہیے۔ اسے طے کریں بیٹے اللہ کے بندوں اور بھائیوں، اور اسے قانون بنا لیں۔ بھوک سے کوئی نہیں مرتا، اور مر جائے کوئی بھوک سے، حرام سے پرہیز کرتے ہوئے کوئی بھوک سے مر جائے
تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ جینا کس نے ہے یہاں ہمیشہ؟ کس نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے کہ ہم اپنی دنیا کے چند سانسیں پتہ نہیں کتنی بچی ہوئی ہیں، ان کو اپنے خیال سے آسودہ کرنے کے لیے، ہم اپنی تجوری کو بھرنے کے لیے بے صبرے ہوں۔ ایک تو اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے۔ جن لوگوں کو اللہ نے پسند فرمایا وہ اس طرح کے مواقع کو، جن موقعوں کو آج حسرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان موقعوں کو وہ مصیبت سمجھتے تھے۔ میں نے ذکر کیا ہوگا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر فقیہ ہیں، محدث ہیں، راوی حدیث ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہیں، اموال غنیمت ملے، بکریاں خرید لی، اور ان بکریوں کو ہانکتے ہوئے مدینے آ گئے۔ بکریاں بہت زیادہ تھیں، یہ برکت والا مال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباروں میں اس کاروبار کی ترغیب دی ہے۔ یہ اپنے مالک کو سست نہیں ہونے دیتا، ایکٹیو رکھتا ہے، پھرتیلا رکھتا ہے، چوکنا رکھتا ہے، اور مالک کی صفات میں صبر آ جاتا ہے، حوصلہ آ جاتا ہے۔ بے حوصلہ نہیں ہوتا بکریوں کو پالنے والا۔ عموماً اس بندے میں دانائی زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام بکریوں کا کام کیا کرتے تھے۔ عبداللہ لے کے آئے، امیر المومنین ہیں ان کے والد گرامی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ کہا بیٹے جہاد کرنے کے لیے گئے تھے، یہ اتنی سارا بڑا ریوڑ کہاں سے لائے ہو؟ کہا ابا جی مال غنیمت میرے حصے کا تھا، اس سے بکریاں خریدی۔ وہی بکریاں بڑھتی بڑھتی آج اس حالت میں پہنچ گئی ہیں۔ منڈیوں ریٹوں کا فرق ہوتا ہے، تجارت میں تو اسی طرح ہی ہوا کرتا ہے۔ کہا مجھے ڈر لگتا ہے۔ بھائی آپ کو کیا ڈر لگتا ہے؟ باپ عہدے پر ہو اور بیٹے کا مال بڑھنے لگ جائے تو دانا جو باپ ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں کوئی غلط استعمال نہ کیا جا رہا ہو، نام کو، عہدے کو، دسترس کو، حیثیت کو۔ حالانکہ ایسا نہیں کرتے تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں کرتے تھے، اللہ نے انہیں ایسا نہیں بنایا تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے پھر بھی ڈر ہے۔ کہا ابا جی آپ کی تسلی کیسے ہوتی ہے؟ جیسے آپ خوش ہوتے ہیں آپ کی تسلی ہوتی ہے، آپ ویسے کر لیں۔ کہا بیٹے آپ کے بھائیوں کو، دوسرے مجاہدین کو جتنا مال غنیمت میں نفع ملا اور جتنی ان کی راس بنی، اس ریوڑ کو بیچ دو، اتنی اپنے پاس رکھ لو، جو فالتو ہے اسے بیت المال میں جمع کرا دو۔ کانٹا نہ چبھے۔ یہ اگر ضمیر پیارے بھائیوں بندے کا زندہ ہو جائے نا، سچی بات یہ ہے کہ کسی کے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جتنے اچھے اور ستھرے فیصلے ہمارا ضمیر کر سکتا ہے، اتنا اچھا فیصلہ ہم سے کوئی دباؤ کی صورت میں نہیں منوا سکتا۔ کہا بھائی ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں۔ منڈی لے گئے، انہیں بیچا، 4 لاکھ کی بکی، 40 میں خریدی تھی، 40 میں خریدی تھی، عراق میں خریدی ہے، مدینے میں بک رہی ہیں۔ 6 مہینے سال ہو گیا ہے، وہ اگر 100 تھی تو اب 300 ہو چکی ہوں گی۔ 4 لاکھ کی بکی، رقم لائے عمر ابن خطاب کی جھولی میں۔ کہا تمہارے بھائیوں کو کتنا نفع ملا؟ کہا ان کے 40 80 ہو گئے ہیں۔ کہا آپ 80 لے لیں اور 3 20 اٹھائیں اور بیت المال میں جمع کرا دیں۔ 3 20 اٹھائیں اور بیت المال میں جمع کرا دیں۔ تاریخ میں ایسی کوئی بات ہم نے نہیں پڑھی کہ اتنا بڑا مال بیت المال میں احتیاطاً جمع کرانے کے بعد کتنا عرصہ فاقے کاٹے انہوں نے۔ ایسا نہیں ملا کہ انہوں نے فاقے کاٹے ہوں، ایسا نہیں ملا۔ جائیدادیں بھی چھوڑی ہیں، پیسہ بھی چھوڑا ہے، گھر بھی چھوڑے ہیں، خوشحال بھی رہے ہیں۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کتاب النکاح بخاری میں آتا ہے، ان کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، پھر پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، او نیچے تک، ان میں جو جوان قابل ہو جاتا ہے اس کے کہ اس کو اب بیاہ دیا جائے، اس کا گھر بسا دیا جائے، اسے بلاتے، اس کی رضامندی لیتے، اس کے رشتے کا انتظام کرتے اور کر دیتے۔ شادی کرنا آسان ہے، خوشحال تھے تو کر دیتے تھے نا، خوشحال تھے تو کر دیتے تھے۔ اور کتاب الصیام میں فطرانے کے حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ اپنی فیملی کے سارے افراد گن لیتے تھے، سب کا فطرانہ اپنی طرف سے ادا کر دیتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فاقے نہیں پڑھتے، فاقے نہیں پڑھتے، جلد بازی نہ کریں، اور فاقے پڑھنا چھوٹی مصیبت ہے، دین میں دین سے خالی ہو جانا بڑی مصیبت ہے۔ ایک اس پر بہت بات ہوتی رہتی ہے۔ دوسرا جو فتنہ ہے وہ ہے نظریاتی خلفشار کا فتنہ۔ نظریے بدلیں گے، نظریے بدلیں گے، جلد جلد نظریات بدلنے لگ جائیں گے۔ محدث کا بیٹا ہے ملحد ہے، تہجد گزار کا بچہ ہے منافق ہو گیا ہے، پاک دامن انسان کا بیٹا ہے بدکاریوں میں لگ گیا ہے، نمازی پرہیزگاروں کی اولاد ہے شرابیں پینے لگ گیا ہے۔ جس کے آباء و اجداد نے کبھی ایک ذرہ حرام کا اپنی املاک میں شامل نہیں ہونے دیا، وہ چاف چٹا سود کا کام کرتا ہے۔ نظریات محفوظ نہیں رہیں گے، نظریات محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس وقت ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، یعنی ایسا کیسے ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یصبح الرجل محرما لدم اخیہ ویمسی محلا لہ۔ صبح آپ اسی بھائی کے ساتھ بیٹھیے، آپ اس سے پوچھئے کہ فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ کہے گا کہ فلاں پکا مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اسی بندے سے شام کو ملیے اور اس سے کہیے کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو وہ کہے گا کہ فلاں پکا کافر ہے، واجب القتل ہو گیا ہے، حلال الدم ہو گیا ہے، اسے جو مارے گا وہ کسی بت پرست کو مارنے سے زیادہ بہتر ہے۔ صبح 7 بجے تو آپ کہہ رہے تھے کہ اسے مارنا حرام ہے، اور شام کو 7 بجے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسے مارنا ثواب ہے۔ یہ صورتحال پیدا ہونے کی خبر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بدقسمتی ہے کہ یہ صورت ہم نے دیکھ لی۔ ہمارا کیونکہ زیادہ شعبہ ہے تعلیم تعلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جب تک سانسیں ہماری باقی رکھے اس شعبے سے ہمیں محروم نہ کرے، اسی میں زندہ رکھے، اسی پر خوش رکھے، اسی پر آسودہ رکھے، اور امتحانوں سے محفوظ فرمائے۔ تو ہمیں پریکٹیکل میں ایسی مثالیں دیکھنا بہت زیادہ ملتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے۔ شاید کوئی دن ایسا گزرتا ہو، شاید کوئی ہفتہ ایسا گزرتا ہو جس میں الہادی الغار، نظریاتی خرابی، انکار حدیث، بغض صحابہ، شبہات وساوس، نظریاتی پریشانیاں، شرک، بدعات کے انبار ہم ان گھروں میں اترتے نہ دیکھ رہے ہوں جن گھروں میں کبھی اللہ کی وحدانیت کے نظریے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا تھا۔ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من اطام المدینہ، مدینے کی اونچائی پر چڑھے، آپ نے فرمایا مجھے فتنے بارش کے قطروں کی طرح ان گھروں میں اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بے لاگ۔ وہ صورتحال آپ کے سامنے تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ دیکھیں۔ یہ مقام اس بات کی اجازت نہیں دیتا میں نامینیٹ کروں، بندے بتاؤں اور اس سائٹ پر نکل جاؤں اور پھر بحث و تمیز کے ایک لامتناہی سلسلے میں جا کر میں مقصدیت کھو دوں۔
یہ مقام اس کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن حلقہ احباب میں دیکھیے، اپنے آپ میں دیکھیے، اپنی اولادوں میں دیکھیے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں دیکھیے، اپنے بھائیوں اور اپنے نمازیوں میں دیکھیے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کبھی جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے ان میں دیکھیے آج وہ کیا بولیاں بولتے ہیں۔ کبھی وہ یہی جملے سنتے تھے تو ان کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی تھی، آج وہ وہی جملے بولتے ہیں اور فخر و اطمینان کے ساتھ بولتے ہیں۔ ہے نا یہ صورتحال؟ کس کس چیز کی مثال دی جائے؟ بطور ذمہ دار ایک مسلمان کو اپنے گھرانے کا، اپنی اولاد کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، اپنی نسل کا، ایک استاد کو اپنے شاگردوں کا، ایک امام کو اپنے مقتدیوں کا، ایک خطیب کو اپنے سامعین کا اللہ نے چوکیدار بنایا ہے۔ آج کی اس مجلس میں اسی پر توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں۔ آنکھیں بند نہ رکھیں، آنکھیں کھلی رکھیں۔ آنکھیں بند کی آپ نے تو آپ کی گرفت سے آپ کی اولاد، اس کا نظریہ خدا نخواستہ نکل نہ جائے۔ آپ کے پاس پیارے بھائیوں دوسرا راستہ نہیں ہے، اب پڑ گیا ہے رش، اب ہجوم آ گیا ہے، اور رش پڑ جائے، ہجوم ہو، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے تو ہاتھ چھوڑنا موت کے گھاٹ اتارنا ہوتا ہے۔ ہاتھ نہ چھوڑیں، ہاتھ نہ چھوڑیں، اپنی اولادوں کا ہاتھ نہ چھوڑیں۔ ان سے زیادہ عزیز آپ کو کون ہوگا؟ ان سے زیادہ کون ہے جس کے آپ خیر خواہ ہوں؟ آپ بزرگ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ نے اپنی اولاد کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس پر توجہ آپ نے نہ کی کہ وہ اب کیا سوچنے لگ گیا ہے، اب وہ نظریے میں کہاں کھڑا ہے، اب اس کی اخلاقیات۔ آپ کی ذمہ داری بس اتنی تھی کہ آپ نے اس کا 50,000 والا لے کر اسے 1.5 لاکھ والا لے دیا، چل اب سنتا رہتا۔ یہ تو ہاتھ چھوڑنے والی بات ہے، یہ تو ہاتھ چھوڑنے والی بات ہے۔ ہاتھ نہ چھوڑیں اور ان کی ثوابدید پر نہ رکھیں، حساس نگاہ رکھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لٹ اٹھا رہے، لیکن بطور والد اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ کوئی لٹ اٹھانے کی نہ شریعت اسلامیہ نے یہ راستہ اپنایا ہے، نہ اس سے کوئی مفاد ہوتا ہے، نہ مسلط ہو کر رہنا یہ کوئی کارگر طریقہ ہے۔ لیکن آپ کے پاس سمجھنے سمجھانے کا جو سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، اس کو آپ اپنائیے، اس کو آپ اپنائیے۔ نظریات کی چوکیداری اگر آپ نہیں کریں گے تو نسلیں گم ہو جائیں گی۔ بدأ الاسلام، اس سے بڑا طوفان آنا ہے، اس سے بڑا طوفان آنا ہے۔ لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة۔ جن دنوں قیامت قائم ہوگی، قیامت سے پہلے کے حالات یہ ہوں گے، اہل یمن ایک بت خانہ بنائیں گے، اس بت خانے میں ایک بت بنائیں گے، اس بت کا نام ذی الخلصہ رکھیں گے۔ یہ وہی بت ہے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سیدنا جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا 150 لوگوں کے ساتھ، اور کہا کہ جاؤ ارہنی من ذی الخلصہ، ذی الخلصہ کی عبادت ہو رہی ہے، میرا دل جل رہا ہے، مجھے سکون پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی آپ کو کیسے سکون پہنچاؤں؟ جاؤ اور جا کے اس بت کو توڑ دو، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ جریر ابن عبداللہ گئے، بت کو توڑا، بندہ بھیجا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بندے نے آ کے بتایا اللہ کے نبی میں نے بت توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کیسے توڑا؟ کہا اس طرح توڑا ہے جیسے خارشی
اونٹ کی جلد گل جاتی ہے نا، ہم نے اس بت کو توڑا، توڑ کر اسے جلا دیا، حتیٰ کہ صورتحال یہ ہے کہ وہ مسخ ہو گیا ہے اس حالت میں۔ فدعا لجریر ولاعمس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا کی، اللہ جریر کو جزائے خیر دے، اللہ اس کے سپاہیوں کو جزائے خیر دے، اللہ جریر کو جزائے خیر دے، اللہ اس کے سپاہیوں کو جزائے خیر نصیب فرما۔ جسے توڑ گئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں وہی ذی الخلصہ دوبارہ تیار ہوگا، اور وہاں اس کی زیارت کے لیے آنے والی خواتین آئیں گی اور آ کر ذی الخلصہ کے چکر لگائیں گی، ذی الخلصہ کے چکر لگائیں گی۔ اس سے بڑا طوفان آنے والا ہے، ذی الخلصہ کے چکر لگائیں گے، پوچھو تو کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، دیکھو تو ذی الخلصہ بت کی پوجا کر رہے ہیں، ذی الخلصہ بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامات دی۔ جامع ترمذی میں آپ علامات قیامت پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت لوگ مدینہ چھوڑنے جائیں گے، چھوڑتے جائیں گے، بندہ جائے گا کہیں اور جا کے سیٹل ہوگا، پھر واپس ملنے آئے گا مدینے والوں سے، اور اپنے چچا کے بیٹے سے، ماموں کے بیٹے سے، پھوپھی کے بیٹوں سے، ان سے کہے گا یہاں کیا پڑا ہے، آؤ وہاں جا کے رہتے ہیں، وہاں تو کمال ہے، وہاں تو مزے ہیں۔ گویا دنیاوی رونق دینی ماحول سے اعلیٰ ہو جائے، یہی بات ہوگی نا۔ مدینے میں کیا کمی ہے؟ مدینے میں کیا کمی ہے کہ یہ یہاں سے شفٹ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شام جائے گا، عراق جائے گا، جو اس وقت کے ترقی یافتہ علاقے تھے، وہاں جائے گا۔ وہاں اس لیے جائے گا کہ وہاں مالی سہولت اور دنیاوی وسائل زیادہ ہیں، مدینے میں اسے یہ لگتا ہے کہ یہاں رکی سکی ہے۔ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ بے سمجھ ہو جائیں گے، ان کے نزدیک مدینے کی رہائش، یہاں کی اذانیں، یہاں کا ماحول، یہاں کا حرم، یہاں کی تعجب، یہاں کا سبحان اللہ آنا جانا، اہل ایمان کی کیفیتیں، یہ ساری چیزیں اس کے لیے غیر اہم ہو گئی ہیں۔ اس کے لیے اہم یہ ہے کہ وہاں زیادہ ملتا ہے، اس لیے یہ وہ شفٹ ہوتے جائیں گے، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں مدینہ خالی، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں مدینہ خالی ہو جائے گا، مدینہ میں مسجد نبوی میں اذان دینے والا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آخر ایک چرواہا آئے گا اور مدینہ مسجد نبوی کی طرف اپنے ریوڑ کو ہانکتے ہوئے آ رہا ہوگا، مسجد نبوی سے اندر جھانکے گا تو اندر لومڑ اور جنگلی جانور ہیں جو وہ ارد گرد اور ممبر پر اور نیچے اوپر ہر جگہ بھاگ دوڑ رہے ہوں گے، انہیں دیکھ کر وہ ڈر سے وحشت کے مارے واپس بھاگے گا اور نفخ صور ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ رفتار بہت تیزی سے اسی کی طرف بڑھ رہی ہے، فتنوں کا پھیل جانا، حب مال کا پھیل جانا، شہوات کا پھیل جانا، شبہات کا پھیل جانا، شبہات کا پھیل جانا، یہ سب علامات قیامت میں سے ہے۔ اور بدقسمتی سے اگر جٹ کے لفظوں میں کہیں کہ ہم قیامت کی نشانیاں بنے ہوئے ہیں، ہم قیامت کی نشانیاں بنے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال سے بچاؤ کیسے کرنا ہے؟ اس صورتحال میں سے بچاؤ میں جو بنیادی اسباب ہیں ان میں واللہ عالم مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جو نظریہ سکھانے والے کا ہوتا ہے نا، سکھانے والا سیکھنے والے کی طرف وہی نظریہ منتقل کرتا ہے۔ اب سکھانے والا ایک نظریے سے مطمئن نہیں ہے تو وہ سیکھنے والے کو اس پر قائل نہیں کر سکے گا۔ ہمارا رولہ یہ ہے کہ ہم بطور والدین ہم سست ہو گئے ہیں، ہم بے نماز ہو گئے ہیں، ہم لین دین کے معاملات میں جلد باز ہو گئے ہیں، ہم نے دینی مجالس میں، دینی درس دروس میں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا چھوڑ دیا ہے۔ مسجدوں کی ہمسائیگی وہ ہمارے لیے زیادہ خاص اہم نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارا معاملہ تھا وہی صفتیں ہماری اولادوں میں آگے منتقل ہو گئی، وہی مزاج ہماری اولادوں میں منتقل ہو گیا ہے۔
نتیجہ یہ نکلا کہ میری سستی میری اولاد میں منتقل ہو گئی، میرا نظریہ میری اولاد میں منتقل ہو گیا، اور پھر ہم ان سے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ نظریے کی طہارت پر آ کر کھڑے ہو گئے؟ جب میرے لیے اہم نہیں ہے ایک شے، تو میری اولاد کے لیے وہ اہم کیسے ہوگی؟ علاج کیسے کرنا ہے پیارے بھائی؟ ہم اپنی آخرت کے لیے سنجیدہ ہو جائیں، یہ پیغام بن جائے گا ہمارے بچوں کے لیے۔ ہم اپنی آخرت کے لیے سنجیدہ ہو جائیں، یہ پیغام ہماری اولاد کے لیے بن جائے گا۔ میں نے ذکر کیا پچھلے 2-4 خطبات پہلے، عمرو ابن میمون کہتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حملہ ہوا، آخری وقت ہے، ساتھیوں نے کہا وصیت کر دیں، علاج کے باوجود معاملہ بگڑتا جا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پہلا کام یہ کیا، بیٹے سے کہا کہ رجسٹر لاؤ، دیکھو کتنا قرضہ ہے مجھ پر۔ قرضہ حساب لگایا، 86,000 درہم قرضہ تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ پر۔ میں نے عرض کیا تھا یہ قرضہ 1 روپیہ بھی عمر ابن خطاب کی ذات پر نہیں تھا، یہ قرضہ مسلمانوں کے بیت المال پر تھا، یہ قرضہ بیت المال پر تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب لگوایا اور وصیت کی میرا گھر بیچ دینا اور یہ قرضہ اتار دینا۔ اب جو اولاد اپنے والد کو اتنا فکر مند دیکھے گی اپنی آخرت کے حوالے سے، تو وہ اولاد ملحد کیسے ہوگی؟ اب میری اولاد مجھے دیکھتی ہے ناکارہ، باتیں بدلنے والا، جھوٹ بولنے والا، کاروبار کی سیٹ پر وعدہ خلافیہ کرنے والا، ادائیگی میں سست، کاہل، اللہ سے نہ ڈرنے والا، رشتے کاٹنے والا، اپنوں کے گلے کرنے والا، ہر کسی کے لیے حقد و بغض رکھنے والا، میں اسے کون سی اخلاقیات سکھاؤں گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ وہ تو ہمیں دیکھ کر جو کچھ ہم کہیں وہ بھی سیکھ لیتے ہیں، جو کچھ ہم نہ کہیں وہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، پریشانی کی بات یہ ہے میں اپنا حساب دوں گا یا ان کا حساب دوں گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ معاملہ تو مجھ پر نہیں رہا، مجھے بطور مثال بھی اللہ رب العزت نے آگے کھڑا کیا۔ اب اگر میں خود خلل میں ہوں تو اپنا گناہ، اور میرے خلل کو دیکھ کر میری نسل خلل میں آ رہی ہے تو ان کا وبال بھی میرے سر پر ہے۔ اس طرح سوچیں پیارے بھائی، اس طرح سوچیں۔ ہم نے اپنے آبا کو اس طرح کا ابا نہیں دیکھا تھا جس طرح کے آبا ہم ہیں، ہے نا اسی طرح بات؟ ہم نے اپنے دادا کو اس طرح نہیں دیکھا تھا جس طرح کے دادا ہم ہیں، ہم نے اپنے نانا کو اس طرح نہیں دیکھا تھا جس طرح کے نانا ہم ہیں۔ اب ہم نے انہیں دیکھا تو ایسے بنے، اور ہماری اولادوں نے ہمیں دیکھا تو کیسے بنے؟ دوہرا گناہ نہ کریں بھائیو، دوہرا گناہ نہ کریں، دوہرے گناہ سے بچیں۔ اپنا حساب بھی، نسل کا حساب بھی، نسل کا حساب بھی۔ خود ذمہ دار ہو جائے، آدھے سے زیادہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ، آدھے سے زیادہ کام ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ آپ ذمہ دار ہو جائیں، نمازوں کی پابندی کریں، درس دروس میں جایا کریں، جمعہ اول وقت میں آ کر پڑھا کریں، علماء کے ساتھ رابطے رکھیں، اللہ والوں کے ساتھ رابطے رکھیں، دینی مدرسوں میں جایا کریں، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا کریں، کمزوروں کے ساتھ بیٹھا کریں، جو قطع رحمی بھی کرتا ہے اس سے ملنے چلا جایا کریں، تحفے لے جایا کریں ان کے لیے، جو رشتے کاٹتا ہے اس کے رشتے جوڑیں، گلے نہ کیا کریں، گلے نہ سنا کریں، دل میں بغض نہ رکھیں، یا اس طرح کے پیغامات نہ دیں۔ اولاد کو یہ پیغام ملے گا، نسل آپ کی محفوظ ہو جائے گی۔ آپ کا ایک سوال تو آسان ہوگا کم از کم۔ اگر یہ سفتیں نہ ہوئی تو یہی باتیں اولاد میں منتقل ہوگی اور زیادہ خطرہ پیدا ہو جائے گا، زیادہ خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ سورہ لقمان کو ہم پڑھتے ہیں، سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے لقمان علیہ السلام کی تعریف کی ہے، آپ جانتے ہیں۔ قطع نظر اس کے نبی تھے، وہ نبی نہیں تھے، وہ کہاں کے تھے، کس قوم کے تھے، اور ان چیزوں سے قطع نظر۔ بہرحال ایک دانا مسلمان ہے جس نے اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھایا اور اسے نصیحتیں کی۔ وہ نصیحتیں اتنی اچھی تھیں، اتنی پاکیزہ نصیحتیں تھیں
کہ اللہ نے قرآن کا ان نصیحتوں کو حصہ بنایا. قرآن کی ایک سورت ان نصیحتوں پر ہے. ان نصیحتوں کو اگر آپ جمع کریں تو 10 نصیحتیں ہیں جو سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سمجھائی. اب یہ ہوم ورک ہے، یہ ضمنی کام ہے. آپ نے کون کون سے سبق پڑھانے ہیں؟ آپ پڑھا سکتے ہیں تو بسم اللہ، اچھی بات ہے. آپ نہیں پڑھا سکتے تو پڑھانے والا ماحول دے دیں، انہیں خرچہ دیں، پروگرام میں جاؤ، وہاں جا کر اس میں شرکت کر کے آؤ، فلاں کے ساتھ بیٹھ کے آؤ. جیسے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کو بھیجا کرتے تھے، جاؤ ابو سعید خدری کے پاس جا کر باتیں کر کے آؤ، مل کے آؤ ان سے. اٹھنا بیٹھنا ان کا رکھوا ہے، رابطے رکھوا ہیں، حفاظت حصار ماشاء اللہ. 10 نصیحتیں کی اور 10 نصیحتیں 3 موضوعات پر ہیں. 10 نصیحتیں لقمان علیہ السلام کی 3 موضوعات پر ہیں. پہلا موضوع اللہ کی پہچان. پہلا موضوع اللہ کی پہچان، اللہ کی صفتوں کی پہچان، اللہ کی قدرت کی پہچان، اللہ کی وحدانیت کی پہچان. جب اللہ کی پہچان ہوگی تو اللہ کی پہچان کے ذریعے ہی اللہ اور مخلوق کے درمیان فرق پتہ چل جائے گا، شرک سے بچانا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے. یا بنیا، یہ ادائیگی پیار کی ہے. ایک ہے ابن، ایک ہے بنیا. بنی اس کی تصغیر ہے، ابن کی تصغیر ہے، ننھے بچے، پیارے بچے. یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو زندگی بھر شریک نہ بنانا، اللہ کا پارٹنر کسی کو نہ ماننا، اللہ کا حصے دار کسی کو نہ ماننا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا گناہ ہے، شرک بڑا گناہ ہے. انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ. بیٹے، اللہ اتنی طاقت والا ہے اور ان طاقتوں میں اللہ کا کوئی حصے دار نہیں ہے. انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کا ایک بیج ہو، رائی کا ایک بیج ہو، وہ گم ہو جائے، وہ گم ہو جائے. انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، پتھر میں پھنس جائے، پہاڑ کے اندر دھنس جائے. او فی السماوات، یا 7 آسمانوں میں سے کسی آسمان میں وہ رائی کا بیج تیرا تھا اور وہ گم ہو گیا. او فی الارض، یا زمین کی گہرائیوں کے اندر وہ بیج تیرا گم ہو گیا. بیج تیرے لیے بڑا قیمتی تھا، تیرے پاس تھا، وہ گم ہو گیا. یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. تیرا وہ بیج اگر گم ہو جائے تو اللہ نہ چاہے تو وہ بیج تجھے واپس نہیں مل سکتا. اللہ نہ چاہے تو وہ بیج تجھے واپس نہیں مل سکتا ہے. ان اللہ لطیف خبیر، کیونکہ اللہ باریکی کے ساتھ گہرائیوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، اور جو چیزیں نظر نہ بھی آتی ہوں وہ کہاں پڑی ہیں اللہ کو ان کا بھی علم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک ذمہ دار والد اپنی اولاد میں اللہ کا تعارف منتقل کر رہا ہے، اللہ کا تعارف منتقل کر رہا ہے، اللہ کے خبیر علیم اور قدیر ہونے کی صفتیں بتا رہا ہے. اب بچہ جب یہ سنے گا وہ ڈیپینڈ اللہ پر کرے گا. اس کے گھر میں مرض ہوگا تو اسے پتا ہے کہ مرض سے نجات دینے والی ذات اللہ کی ہے. اس کا نقصان ہوگا تو اسے پتا ہے کہ متبادل دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ غموں میں ہے تو اسے پتا ہے کہ غموں سے نجات دینے والی ذات اللہ کی ہے.
یہ بلند ہو جائے گا، اور یہ جلد بازیاں کر کر کے یہ جو لوگوں کی حق تلفیاں کرتا ہے، یا شارٹ کٹ مارتا ہے، یا یہ مخلوق کی چاپلوسیاں کرتا ہے، یا مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اپنے مفادات جو جوڑ لیتا ہے، ان سے بلند ہو جائے گا، غیرت مند زندگی گزارے گا، خوددار زندگی گزارے گا، عزت دار زندگی گزارے گا، حلال خوروں والی زندگی گزارے گا، آنکھیں جھکا کر زندگی نہیں گزارے گا، بڑی شعور والی معزز پاکیزہ ستھری زندگی گزارے گا۔ اس کا تعلق تو اس کے اللہ کے ساتھ، اس کا تعلق تو اس کے اللہ کے ساتھ بن گیا۔ لقمان علیہ السلام نے پہلا جو سبق پڑھایا اپنے بیٹے کو، وہ اللہ کی وحدانیت کا تھا، اللہ کی وحدانیت کا تھا۔ اللہ کی قدرتوں کے قصے سنائے کریں گھروں میں بیٹھ کر، اللہ کی صفتیں، ان کے تراجم، اسماء حسنہ کو یاد کریں، ان کے ترجموں کو یاد کریں، اولادوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو یہ پریشانیوں کے عالم میں ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ سے بات کرنے تو جوگے تو ہوں گے۔ آپ نے انہیں اللہ کا تعارف نہیں کرایا، کل خدا نہ خواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ کورٹ کچہری کے رولوں میں پھنس گیا، اسے تو مانگنا بھی نہیں آتا ہوگا۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں امانت دی، اسے آپ پیدا کرنے والے کا تعارف تو کرا دیں، اسے پیدا کرنے والے کا تعارف کرا دیں، اس کے ساتھ لگاؤ بنوا دیں۔ یہ پہلی نصیحت کی تھی سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو۔ دوسری نصیحت ارکان اسلام، یہ تین بنیادوں پر اپنی تربیت اور اپنی اولادوں کی تربیت۔ آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو، اللہ کو وحدہ لا شریک آپ مانتے ہو، شرک سے آپ نفرت کرتے ہو، بغض رکھتے ہو شرک سے، آپ اسے ناپاکی اور پلیدگی سمجھتے ہو۔ اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ کا ہم پلہ ہو، جو اللہ کی مجبوری ہو، جو اللہ کی معشوق ہو، جس سے اللہ نے عشق کیا ہو، جو اللہ کی کمزوری ہو، جو اللہ کی اولاد ہو، جو اللہ کے والدین ہو، جو کوئی اللہ کو مجبور کر سکتا ہو، اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسا نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، کام وہی بناتا ہے، اس کائنات کو سنبھالنے والا وہی ہے، اسے بنانے والا وہی ہے، اسے محفوظ رکھنے والا وہی ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کس محتاج کی کیا ضرورت ہے، سکھائیں۔ رب کے ساتھ جڑیں گے، مخلوق سے لا تعلق ہو جائیں گے، بے فکر آپ رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی عاقبت، آپ کو جو امانت دی گئی تھی، آپ نے گرد نہیں پڑنے دی، الحمدللہ۔ دوسرا سبق سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا ہے، وہ ارکان اسلام کی پابندی کا سبق پڑھایا لقمان علیہ السلام۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ زندگی میں تیری کوئی نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے، پونجیاں ضائع ہو جائیں، اولادیں مر جائیں، گھر جل جائے، چھوٹا نقصان ہے۔ بے نماز بندہ بن جائے، اس کا تو کیا کوئی اندازہ کرے گا۔ ایک نماز ارادتاً چھوڑ دے تو تباہ ہو گیا۔ بخاری کو آپ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من فاتہ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ۔ جس کی عصر فوت ہو گئی، فوت ہونے کا کیا معنی ہے کہ پڑھی نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ بلاوے پر نہیں پڑھی، بلاوے پر نہیں پڑھی، باجماعت نہیں پڑھی، پڑھ لی کسی وقت ٹکرے مار لی۔ گنتی پوری کرنے والا فوت کرنے والا ہوتا ہے، نہ پڑھنے والا تو بات ہی دوسری ہے نا۔ من فاتہ العصر، اللہ کے نبی ذرا ہمیں سمجھائیے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو جاتی ہے، باجماعت نہیں پڑھتا ہے، اس کو کتنا گھاٹا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اندازہ لگانا چاہتے ہو؟ ہاں، آپ فرماتے ہیں اندازہ یوں ہے کہ یوں سمجھو کہ اچانک کو گھر میں آگ لگی، گھر کے سارے بندے جل گئے، گھر کا سارا مال جل گیا، ساری پراپرٹیوں پر قبضہ ہو گیا، روپیہ ایک باقی نہ رہا۔ کأنما وطر اہلہ ومالہ، اہل
اور مال دونوں جس کے چھن جائیں، جتنا اس کا نقصان ہے اتنا اس کا نقصان ہے جس کی اثر چھوٹ گئی، جس کی اثر چھوٹ گئی۔ دوسری نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ارکان اسلام کی پابندی کی۔ اولادوں کو سکھائیں اللہ نے آپ سے حساب لینا ہے 5 نمازوں کا، رمضان کے روزوں کا، اگر صاحب مال ہیں تو پوری زکوٰۃ بر وقت ادا کرنے کا، اگر آپ کی طاقت استطاعت ہے آپ کر سکتے ہیں تو زندگی میں 1 حج کرنے کا، ان کا تو حساب ہوگا۔ میں اس لیے مشورے دیتا ہوں زیادہ عمریں وہ بندہ نہ کرے، یہ میرا مشورہ ہے، مسئلہ نہیں۔ وہ بندہ جس نے حج نہیں کیا ہوا، جو فیملی کو عمرے پر لے کے جا رہا ہے، مسئلہ پوچھنے آئے گا تو کبھی اسے ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عمرے پر جائے۔ اس نے اپنا حج نہیں کیا، پہلے اپنی جان تو چھڑائے نا، قرضہ تو اتارے نا، نفلی کام بعد میں ہو جائیں گے، پہلے جائے حج کر آئے۔ حج نہ کرے تو ناقص اسلام کے ساتھ اللہ سے ملے گا، عمرہ نہ کرے تو اس کی مرضی، یہ نفلی کام ہے، یہ نفلی کام ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، 1 کلمہ ہے وہ پڑھ چکے، 5 نمازیں زندگی میں آخری سانس تک وہ نہ چھوٹیں، یہ سکھانا ہے۔ رمضان کے 30 ہوں یا 29 روزے ہوں، 1 روزہ نہیں چھوڑنا۔ زکوٰۃ پوری ادا کرنی ہے۔ آپ صاحب مال ہیں، مال آپ کا مقدار کو پہنچ چکا ہے، سال گزر چکی ہے، 2.5% اٹھائیں اللہ کے راستے میں دیں۔ کاپیوں میں نہ خراب کریں زکوٰۃ کے مسئلے کو، تحفوں میں، اجرتوں میں، گندم کی بوری میں، مٹھائی کے ڈبے میں، کپڑوں کے سوٹ میں زکوٰۃ کی کٹوتی ہو رہی ہے۔ زکوٰۃ کی چوریاں نہیں کرنی چاہیے، مری ہوئی رقمیں، پھنسی ہوئی رقمیں، باؤنڈ مال جسے خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، یہ زکوٰۃ میں کاٹے جا رہے ہیں۔ آپ کی برکت کا اللہ نے اسے سبب بنایا ہے، کھلے دل سے دیں۔ 2.5% بنتا ہے، زیادہ دیں تھوڑے نہ دیں، حسابوں میں مغالطے نہ لگائیں، کھلے دل کے ساتھ دیں، خوشی خوشی دیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے دینے والا بنایا۔ یہ دوسرا سبق تھا۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بیٹے نیکی کا حکم کیا کر، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، گھر میں احباب میں کوئی خطا دیکھ، کوئی نافرمانی دیکھ روکا کر، مسلمان ہونے کا کردار ادا کیا کر۔ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کوئی مصیبت آ جائے تو ہائپر نہ ہو جایا کر، اپنے آپ سے باہر نہ نکل آیا کر، بے حوصلہ نہ ہو جایا کر، مایوس نہ ہو جایا کر، حوصلے میں رہا کر۔ ان ذلک لمن عزم الامور، یہ عزیمت والے کاموں میں سے ہے۔ اب جس بچے کو یہ سکھایا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، جسے یہ سکھایا گیا 5 نمازیں نہیں چھوڑنی ہے، جسے یہ سکھایا گیا کہ زکوٰۃ پوری ادا کرنی ہے، جسے یہ سکھایا گیا کہ سحری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے، رمضان طریقے سے گزارنا ہے، جسے یہ سکھایا گیا احرام کی چادریں باندھ کر اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، جسے یہ سکھایا گیا مصیبت آ جائے حوصلہ رکھنا ہے، جسے یہ سکھایا گیا غلطی دیکھو اس پر اپنا کردار ادا کرو، اچھائی دیکھو اس کا حکم دو اور اس پر اپنا کردار ادا کرو، بے حس بن کرنا چاہیے معاشرے میں۔ ایسا اگر کوئی مسلمان ہوگا تو وہ تو سبحان اللہ مخلوق کے لیے اللہ کی رحمت ہوگا، وہ مخلوق کے لیے اللہ کی رحمت ہوگا۔ یہ دوسرا سٹیپ تھا۔ تیسری بات جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سکھائی وہ اخلاقیات تھی۔ تجھے چلنا کیسے چاہیے، تجھے بولنا کیسے چاہیے، بات کرنے کا طریقہ کیا ہے، لوگوں کو ڈیلنگ کا طریقہ کیا ہے، تیری آواز کیسے ہونی چاہیے، یہ چیزیں سکھائیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، منہ نہ پھلائے رکھا کر، منہ نہ پھلائے رکھا کر، موڈ بنائے ہوئے ہر وقت، دیکھتا ہے لوگوں کو، ملتا نہیں ہے، مسکراتا نہیں ہے، نہ لا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چلا کر۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ فخر کرنے والا اور تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جب تو چل رہا ہو تو درمیانہ چال چلا کر۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور جب تو گفتگو کر تیری آواز بہت اونچی نہیں ہونی چاہیے، ایسا آواز سے بولا کر۔
इन्नान कर अलअस्वात लसौत अलहमीर, बहुत ऊंची आवाज़ से बात करना ये अच्छे मुसलमान का काम नहीं है। बहुत बुरी आवाज़ होती है गधे की, क्योंकि बहुत बुलंद होती है, लोगों को तकलीफ देती है। अब इन नसीहतों को एक नज़र देखें कि इन नसीहतों में एक मुसलमान को आरास्ता करके मुआशरे के सामने एक वालिद कैसे पेश कर रहा है। मुवाहिद मुसलमान, अल्लाह की सिफ़तों को मानने वाला मुसलमान, शिरक ना करने वाला मुसलमान, पाबंद नमाज मुसलमान, ज़कात देने वाला मुसलमान, रोज़े रखने वाला मुसलमान, हज करने वाला मुसलमान, नेकी का हुक्म अदा करने वाला, बुराइयों से रोकने वाला, मुसीबतों में सब्र करने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, दरमियानी चाल चलने वाला, तकब्बुर ना करने वाला, अपनी आवाज़ को पस्त रखने वाला। अगर आपकी औलाद ये सिफ़तें रखती हो तो दुनिया उसे देखेगी और कुर्बान होगी उस पर। दुनिया उसे देखेगी और उनके दिलों से दुआएं निकलेंगी। तो सूरह लुक़मान में लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बतौर वालिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके सामने पेश किया और कहा कि तुम भी वालिद हो, तुम अपनी औलाद को ये 3 सबक तो पढ़ा दो, ये ड्यूटी है, ये अमानत है। अगर आपने खुद ना पढ़ाया तो ये सिफ़तें वो बाहर जाके सीखेंगे, बाहर जाके सीखेंगे, पता नहीं किस तरह के लोग क्या सिखा देंगे। नतीजा ये निकलेगा कि नस्ल की जो ख़राबी है उसका वबाल बड़े पर पड़ेगा। तो मैं इस मजलिस में सिर्फ़ अपने अहबाब को ये याद दहानी अपने आप को और अपने अहबाब को कराना चाहता था कि अपनी ज़िम्मेदारियाँ अपनी नस्ल में दीन की मुंतकिल करने और दीन को महफूज करने के हवाले से इन्हें अदा करें, इन्हें अदा न करें, अनदेखा न करें, सिर्फ सहूलियात देख कर खुश न हुआ करें। इनकी अखलाकियात पर नज़र रखें, इनके अहबाब पर नज़र रखें, इनके उठना बैठना जिन लोगों के साथ है उन पर नज़र रखें, ये किन लोगों को सुनते हैं इस पर नज़र रखें, इनके दोस्ताने, इनके ताल्लुकात दीनदारों के साथ बनवा दें, उलमा के साथ बनवा दें, दीनी हलाकात के साथ बना दें, इल्मी मजलिसों के साथ इनके हलाकात बनवा दें, जुम्मों में इन्हें लेके आएँ, बैठे घरों में बैठ कर तबादला ख्याल करें, दीनी माहौल के हवाले से बातें करें। ये चीज़ें अगर हम अपनाएंगे तो हम अल्लाह के नज़दीक सुरखरू हो जाएंगे। क़तई नज़र इसके कि ये